محمد شریف حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کہ تعویذ کی اجرت جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں. تو شریف بھائی اجرت سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں بعینی تعویذ پہننا شرعاً درست ہے یا نہیں. تو تعویذ پہننا جائز ہے، درست ہے، اور ناجائز ہے، دونوں باتیں ہیں. تعویذ پہننا جائز ہے چند شرائط کے ساتھ. اگر وہ شرائط ہو تو وہ تعویذ پہننا جائز و درست ہے. اگر اس میں کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو وہ تعویذ پہننا جائز نہیں ہے. سب سے پہلے اس میں جو کلمات لکھی جائے وہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہو یا دعائے معصورہ ہو. دوسری بات ہے اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو. تیسری بات یہ وہ جو کلمات لکھے جائیں اس کا مفہوم اور معنی ہو. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ تعویذ کسی اجنبی عورت کے لیے نہ لکھا جائے کہ وہ مجھ پر فدا ہو، میری طرف مائل ہو. اور مزاج خود تعویذ کو جو ہے مؤثر نہ سمجھا جائے، مؤثر مزاج نہ سمجھا جائے. تو اس طرح کا جو تعویذ ہے یہ پہننا جائز ہے، لکھنا بھی جائز ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے. اگر تعویذ میں شرکیہ کلمات ہو یا کسی عورت کے اجنبی عورت کے لیے لکھا جائے تو اسے تعویذ میں جائز نہیں. اب رہی بات اجرت کی، تو دیکھیں تعویذ پر صرف دوا کی، جسے دوائی کی اجرت ہوتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، تو بعینی اسی طرح جو ہے تعویذ کی جو اجرت لینا بھی جائز ہے، معقول اجرت لینا جائز ہے. جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، وہ کسی سفر سے آ رہے تھے، کسی گاؤں میں ٹھہرے تو گاؤں والوں کو جگہ نہیں دی، پھر انہوں نے باغ پر ڈالا، تو پھر اتفاق یہ ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا. بچھو نے کاٹ دیا تو ان میں سے ایک بھاگتا ہے، ان کے پاس کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا ہے، آپ میں سے کوئی دم جانتا ہے تو آئے. تو انہوں نے کہا ہم اجرت لیں گے، انہوں نے کہا ہم اجرت دیں گے. انہوں نے دم کیا، وہ سردار سے ہو گیا، انہوں نے بکریاں دی، تقریباً 25 بکریاں دی یا 27 بکریاں دی. پھر ان صحابہ اکرام اجمعین نے سوچا کہ ہم ابھی آپس نہیں لیتے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھیں. تو وہ بکریاں تو اپنے ساتھ لے آئے. پھر انہوں نے سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کیا. پھر آپ نے السلام نے فرمایا وہ تمہارے حلال ہے اور میرا حصہ بھی رکھو. تو تعویذ کی